بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالی نے دعائیں سکھلائی ہیں ان کا بیان چل رہا تھا. پچھلی مرتبہ سورہ بنی اسرائیل میں جو دعا فرمائی گئی ہے، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، اس کے بارے میں کچھ گزارشات میں نے پیش کی تھی. اس کے بعد جو قرآن کریم میں دعا آئی ہے وہ ہے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں خاص اپنی جانب سے رحمت عطا فرمائیے اور ہمارے معاملات میں جو راستہ بھلائی کا ہو وہ ہمارے لیے تیار کر دیجیے. بھلائی کا راستہ تیار کر دیجیے. یہ ہے ترجمہ اس آیت کا. یہ آیت سورہ کہف میں آئی ہے اور اصحاب کہف کی دعا ہے. اصحاب کہف وہ حضرات تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی اور رحمت کی ایک نشانی بنایا. کہف کے معنی ہوتے ہیں غار، اور ان کا جو واقعہ روایات میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھوڑی تعداد میں رہ گئے تھے اور رفتہ رفتہ ان پر مختلف بادشاہوں کا تسلط ہوتا رہا اور انہیں اپنے ایمان کی وجہ سے بہت دکھ اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں. کبھی کوئی بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا، کبھی دوسرا بادشاہ مسلط ہو گیا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ان کی تعداد بہت کم رہ گئی. تو یہ تقریباً 3 صدی عیسوی کا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جس کا نام دقیانوس بتایا جاتا ہے، اور آج تک بھی اس کی طرف نسبت کر کے کوئی پرانی چیز ہوتی کہ دقیانوسی چیز ہے تو یہ اس کی طرف نسبت ہے. دقیانوس اس کا نام عربی تفسیروں میں آیا ہے، تفسیروں میں اور تاریخوں میں. تو وہ بت پرست تھا اور ساتھ ساتھ جو لوگ کہ بت پرستی نہ کرتے ان پر بہت زیادہ ظلم ڈھایا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ ایک جشن منایا کرتے تھے شہر سے باہر. تو بادشاہ اپنے سارے رعایا کے ساتھ وہ جشن منانے کے لیے شہر سے باہر نکلا اور وہاں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے اور سب کو حکم تھا کہ وہ جا کر ان بتوں کی پرستش کریں، ان کی پوجا کریں، عبادت کریں. اب اس میں یہ 7 حضرات تھے جو کسی طرح بھی شرک کا ارتکاب کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو لیکن یہ تھے الگ الگ، ایک دوسرے کو کوئی جانتا نہیں تھا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ ہمیں
ظلم کر رہا ہے اور ہمیں آمادہ کر رہا ہے کہ ہم بت پرستی کریں اور توحید کو چھوڑ دیں۔ تو ان میں سے ایک آدمی وہاں سے اس جگہ سے ہٹ کر چپکے سے ہٹ کر کسی دور جگہ جا بیٹھا۔ پھر اس کے بعد دوسرے صاحب وہ بھی اسی طرح چھپ کر اسی جگہ پہنچ گئے، تیسرے پہنچ گئے، چوتھے پہنچ گئے۔ ایک دوسرے کو پتہ نہیں کہ ہم کیوں الگ ہو رہے ہیں، کیوں جمع ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ساتوں کے ساتھ آدمی وہاں ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ اب کوئی دوسرے کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں کیوں آیا ہوں، کیونکہ اندیشہ تھا کہ اگر یہ بات کھل گئی بادشاہ کے اوپر کہ بت پرستی سے بچ کر یہ لوگ آئے ہیں تو وہ ظلم و ستم کا ارتکاب کرے گا۔ تو ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھتے تھے تم کیوں آئے۔ یہاں تک کہ جب کافی دیر گزر گئی تو پھر ایک نے ہمت کی، اپنے ساتھی سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ ہمیں شرک کرانا چاہتا ہے، تو ہم اس شرک سے بچ کر یہاں آ گئے، میں آیا ہوں۔ رفتہ رفتہ پتہ چل گیا سب کو کہ ساتوں کے ساتوں اسی کام کے لیے آئے ہیں، اسی وجہ سے الگ ہو گئے ہیں۔ تو اب دونوں نے کہا، ہم سب نے مل کر کہا کہ بھئی کیا کریں، یہ بادشاہ کے ظلم و ستم سے کیسے نجات حاصل کریں۔ بادشاہ نے کو یہ کرنا ہی تھا کہ ان کو پکڑ کر ان کو ظلم کا ستم کا شکار بنائے۔ تو اس کو کسی طرح پتہ چل گیا، اس نے جا کر ان کو پکڑوا لیا، گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے ان کو مجبور کیا کہ یا تو بت پرستی کرو ورنہ تمہیں ہم ہلاک کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ ہمیں کچھ تھوڑی سی مہلت دے دیں، سوچنے سمجھنے کی مہلت دے دیں کہ جس میں ہم غور کریں اور اس میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا، مر جانا ہے یا بت پرستی کرنی ہے۔ تو یہ کہہ کر ان کو کچھ مہلت مل گئی۔ جب ساتوں کے ساتوں کو مہلت مل گئی تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی۔ کیا مانگی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے ایک رحمت ایسی دے دیجئے کہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ، بھلائی کا راستہ تیار شدہ مل جائے آپ کی رحمت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، تو انہوں نے کہا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِهِ مِرْفَقًا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تم ان بادشاہ سے کنارہ کشی اختیار کر کے آ ہی گئے ہو اور تم نے ان کو بھی چھوڑ دیا اور جن خداؤں کو وہ مانتے تھے ان کو بھی چھوڑ دیا، تو اب ایسا کرو کہ ایک غار میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، آؤ پناہ لے لو ایک غار میں۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو ہم نے جو دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں رحمت عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں ہمارے لیے اپنے رحمت کے بازو پھیلا دیں گے۔ اور وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، ہم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے راستہ تیار کر دیجئے، ہدایت کا راستہ، بھلائی کا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول کر کے ہمارے لیے راستہ تیار کر دیں گے، آسانی کا راستہ، راحت کا راستہ۔ چنانچہ جا کے ساتوں کے ساتوں ایک غار میں جا کے چھپ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے چھپنے کے بعد وہ لیٹے غار میں، تو فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ،
تو ہم نے اس غار کے اندر ان کے کانوں پر تپکی دی، جیسے کسی بچے کو سنانے کے لیے دی جاتی ہے، ان کے کانوں پر تھپکی دی۔ اس کا نتیجہ ہوا نیند آ گئی، اور نیند کس طرح؟ فَلَبِثُوا فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کہ وہ کئی سال تک اسی غار میں سوتے رہے۔ اور آگے جا کر قرآن کریم نے ان سالوں کی تعداد بھی بتائی کہ ثلاثمائۃ سنین وازدادوا تسعا، 309 سال غار میں سوتے رہے، غار میں سوتے رہے 309 سال۔ اور یہاں بھی بعض حضرات نے یہ نقطہ بیان کیا ہے، میں نے حساب تو نہیں لگایا، لیکن نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ ثلاثمائۃ سنین وازدادوا تسعا، قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ 300 سال رہے اور 9 سال زیادہ، تو 300 سال تھے شمسی حساب سے، اور 9 سال اس میں بڑھ گئے قمری حساب کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں نہیں کہا کہ 309 سال رہے، بلکہ فرمایا کہ 300 سال رہے اور 9 سال کا اضافہ کیا۔ تو یہ قمری سال جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے نا، تو وہ 300 میں 9 بڑھ گئے تھے، 309 سال پڑے سوتے رہے۔ اور قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے اس کا کہ کس طرح سوتے رہے، کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو پلٹتے رہتے تھے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، یعنی اسی نیند کی حالت میں ان کو کروٹیں دیتے رہتے تھے، کیونکہ سیدھے اگر لیٹے رہتے تو زخم آ جاتے ہیں پشت کے اوپر، لیکن ہم ان کو دائیں طرف بھی پلٹتے تھے بائیں طرف بھی پلٹتے تھے، 300 سال تک کروٹیں دلواتے رہے ان کو۔ اور سورج ان کے دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا اور ان کے اوپر براہ راست اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی نقشہ کھینچا ہے کہ وہ جس طرح سو رہے تھے اور ان کا کتا وہیں پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کی چوکھٹ پر کتا جو ہے وہ اپنے بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہم ان کو کروٹیں دلاتے رہتے تھے دائیں اور بائیں، تو یہ طبی اعتبار سے کسی آدمی کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سیدھا لیٹا نہ رہے، ورنہ زخم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کتا جو تھا وہ اپنے بازو پھیلا کر بیٹھا رہا 300 سال تک۔ تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ انسان میں اور کتے میں یہ فرق ہے کہ انسان کے تو پشت میں زخم ہو جاتے ہیں، لیکن کتا جو ہے وہ اس کے کھال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس کو زیادہ دیر زمین پر رہنے کی وجہ سے اس کو زخم نہیں ہوتے، تو وہ باسط ذراعیہ بالوسیط۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا کہ اگر تم اس حالت کو دیکھتے جس حالت میں کہ یہ لوگ وہاں سوئے ہوئے تھے اور کتا ان کے پاس ان کی دہلیز پر بیٹھا ہوا تھا، تو کیا ہوتا؟ تم اگر دیکھو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتُ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ اگر تم اس کا منظر دیکھتے تو اس سے خوفناک سا منظر تھا کہ تم وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے دل پر اس کا رعب طاری ہو جاتا۔ 309 سال سوتے رہے، باری طرف ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو زندہ کیا، یعنی پھر وہ نیند سے بیدار ہوئے۔ تو نیند سے جب بیدار ہوئے تو نیند سے بیدار ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کتنی دیر ہم سوتے رہے؟ تو کسی نے کہا کہ بھائی 1 دن سوئے، کسی نے کہا کہ 1 دن کا کچھ حصہ سوئے،
آخر کار انہوں نے کہا کہ چلو بھائی پتہ نہیں کتنا سوئے، یہ تو الگ بات ہے، لیکن بھوک لگی ہوئی ہے تو کوئی کھانے پینے کا انتظام کرو۔ تو کسی سے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھئی چلو کچھ چاندی کے سکے، کچھ سکے تھے ان کے پاس، وہ جا کر کھانا تلاش کرو۔ اور دیکھو اتنی احتیاط کے ساتھ کہا کہ جاؤ ابعثوا احدکم، کسی کو بھیج دو، بورقکم ھذہ، یہ چاندی کے جو سکے تمہارے پاس ہیں یہ لے کر بھیجو، فلینظر ایھا ازکی طعاما، جا کر وہ تلاش کرے کہ بھئی کون سا کھانا حلال ہے، کیونکہ سب بت پرست تھے نا ان کے خیال میں، تو کھانا تلاش کرو اور حلال کھانا تلاش کرو۔ اس حالت میں بھی یہ فکر تھی کہ بھئی کھانا حرام نہ ہو۔ تو ایھا ازکی طعاما فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف، اور ذرا چھپ چھپ کے جانا آرام سے، ولا یشعرن بکم احدا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو۔ اب یہ جب سکے لے کر گیا کھانے وانے لینے کے لیے، تو جو آدمی بیچ رہا تھا اس نے ان کی شکل اوپر سے نیچے دیکھی کہ تم کہاں سے آ گئے؟ تو اس نے کہا یہ سکے لے کے آیا ہوں کھانے کے لیے۔ کہا یہ تو 300 سال پرانے سکے ہیں، یہ اب نہیں چلتے۔ تب ان کو احساس ہوا کہ ہمیں 309 سال زندہ رہے۔ جب پوچھا بھائی آئے کہاں سے تمہارے پاس یہ سکے، تو پھر انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح ہوا تھا، ہمارا بادشاہ ظالم تھا۔ کہا کہ اللہ کا شکر ہے اب وہ سب بادشاہ ختم ہو گیا، اور اب یہاں اچھے لوگ آباد ہیں، اس میں کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے، اب آرام سے رہو، آرام سے کھاؤ پیو۔ یہ قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ کہف میں، اور آغاز یہاں سے کیا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوی الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ دعا بھی کیسی کی، ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ قرآن کریم میں جتنی دعائیں ہیں ان میں سب جگہ ربی یا ربنا، اللہم مجھے یاد نہیں پڑتا کہیں قرآن کریم میں، جہاں جتنی دعائیں آئی ہیں۔ کیوں بھائی قاری صاحب، ہے کوئی اللہم کہیں؟ یاد نہیں پڑتا کہیں، ہر جگہ یا ربی ہے یا ربنا ہے۔ تو یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جب دعا کرو تو یہ کہہ کر پکارو اللہ میاں کو کہ اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، کیونکہ یہی صفت ہے باری تعالیٰ کی ربوبیت کی، پرورش کرنے والا، تو اس کا واسطہ دے کر دعا مانگی جا رہی ہے۔ جب کسی سے خطاب کیا جاتا ہے تو اس کا ایک طریقہ تو ہوتا ہے کہ اس کا نام لیا جائے، اے فلان، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے میرا جو رشتہ ہے اس رشتے کا حوالہ دے کر مانگا جائے۔ اب ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو پکارتا ہے اس کے نام سے، تو اس میں اتنا مزہ نہیں، لیکن اگر کہا بیٹا تو اس کے اندر ایک اپنائیت ہے، ایک پیار ہے، اور اس رشتے کا حوالہ دے دیا جا رہا ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح باپ کو اگر پکارے کوئی شخص تو ایک صورت یہ ہے کہ اس کا نام لے کر کہے فلاں صاحب، لیکن اگر کہے ابا جان، کہے ابو، تو اس میں پیار زیادہ ہے۔ مجھے یاد آیا حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم بچے تھے تو وہ ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے،
اور ہماری جو دادی تھیں ان کو وہ ممانی کہتے تھے، یعنی وہ رشتے کی کوئی ممانی ان کی بنتی تھی، تو وہ حضرت علامہ کو بیٹا کہہ کر خطاب کرتی تھی. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہاں اور کسی مقصد سے تو آتا ہی ہوں، لیکن یہ بیٹا کا لفظ سننے کے لیے آتا ہوں، کیونکہ اب مجھے دنیا میں کوئی بیٹا کہہ کر پکارنے والا نہیں ہے. تو وہ چونکہ اس میں جو اپنائیت ہے، اس میں جو لطف ہے، وہ شاید وہ ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا، علامہ کہا جاتا تھا، اس میں ان کو اتنا مزہ نہ آتا ہو جتنا بیٹا کے لفظ سے مزہ آتا ہو. تو جو رشتہ ہوتا ہے مخاطب سے، اس رشتے کے حوالے سے اگر خطاب کیا جائے تو اس میں اپنائیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ جب تم مجھ سے کچھ مانگو تو اس رشتے کا حوالہ دے کر مانگو جو میرا تمہارے ساتھ ہے. وہ رشتہ کیا ہے؟ کہ میں رب ہوں تمہارا، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہیں پالنے پوسنے والا ہوں. ربنا کہہ کر پکارو. تو یہاں پر بھی انہوں نے اپنے پروردگار کو ربنا کہہ کر پکارا. پھر فرمایا آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں رحمت عطا فرمائیے. رحمت کی دعا تو کرنی تھی، لیکن من لدنک، خاص اپنے پاس سے عطا فرمائی. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ ہم اپنے حق جتائیں آپ پر، کہ آپ کے اوپر حق آتا ہے کہ ہمیں رحمت ہمیں عطا فرمائی ہے. نہیں، من لدنک، جو کچھ بھی رحمت ہوگی وہ آپ کا فضل ہوگا، آپ کا کرم ہوگا، آپ کی اپنی طرف سے ہوگا، ہمارے کسی عمل کے صلے میں نہیں. یہ عبدیت، بندگی، میں اپنے کسی عمل کی وجہ سے نہیں مانگ رہا کہ میں اس عمل کی وجہ سے میرا یہ حق پیدا ہو گیا ہے کہ آپ میری اس دعا کو قبول کریں، مجھے رحمت عطا فرمائیں، بلکہ جو کچھ ہوگا وہ آپ کی طرف سے انعام ہوگا، جو کچھ ہوگا فضل و کرم ہوگا. تو عبدیت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اس بات کا دل میں احساس بھی ہو اور زبان سے اس کا اظہار بھی ہو کہ اللہ میں تو کچھ نہیں، میری حقیقت کچھ نہیں، نہ میرے پاس کوئی عمل ہے جو آپ کے بارگاہ میں پیش کروں، نہ میرے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جو آپ کے بارگاہ میں پیش کروں. میں تو بس براہ راست آپ کی رحمت کا سوالی ہوں، من لدنک، اپنی طرف سے. اسی لیے بات ذہن میں آ گئی، توسل جو ہوتا ہے نا، کسی وسیلے سے دعا کرنا. ایک توسل ہوتا ہے اعمال صالحہ کی وسیلے سے دعا کرنا، کہ میں نے فلاں عمل کیا تھا یا اللہ وہ آپ کے لیے کیا تھا، میں اس کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ کام میرا کر دیجئے. اس کو توسل بالاعمال الصالحہ کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے، حدیث میں ہے، ثابت ہے. اور ایک توسل یہ ہے کہ میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، کوئی عمل میرے پاس نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کے فلاں مقرب بندے سے محبت ہے، اس محبت کا واسطہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں. تو دونوں میں سے کون سا افضل ہوا؟ محبت والا. وہاں تو یہ ہے کہ میں نے فلاں عمل کیا تھا تو میں اس کا وسیلہ دے کر آپ سے مانگ رہا ہوں، تو گویا میں اپنے عمل کو کوئی اہمیت دے رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے توسل سے مانگ رہا ہوں. اللہ میں نے جائز تو اس کو بھی کر دیا، ٹھیک ہے چلو اس طرح مانگ لو. لیکن اگر آدمی توسل بغیر اعمال صالحہ کے کسی اللہ کے نیک بندے کا توسل کرے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، کوئی عمل صالح نہیں ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر اس کا وسیلہ مانگوں.
میرے پاس تو اتنا ہے کہ فلاں بزرگ جو آپ کے مقرب بندے ہیں ان کی محبت ہے مجھے حاصل، تو اس محبت کا بس واسطہ دیتا ہوں. یہ میرے نزدیک زیادہ افضل ہے بنسبت تبسل بالاعمال کے، کیونکہ یہاں بندگی ہے، عبدیت ہے، شکستگی ہے، باری تعالیٰ کے سامنے عاجزی ہے. تو ایسا ہی یہاں ہے من لدن کا. میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جس کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کے وسیلے سے مانگیں. من لدن کا آپ اپنے پاس سے دے دیجئے، میرے کسی استحقاق کے بغیر، محض اپنے فضل و کرم سے دے دیجئے. یہ دعا کا بڑا بندگی کے دعا کا، عبدیت کے دعا کا یہ سلیقہ ہے کہ بندہ یہ مانگے کہ آپ اپنی طرف سے دے دیجئے. اور کیا دے دیجئے؟ رحمت دے دیجئے. رحمت اتنا عام لفظ ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں، ساری ضرورتیں سب داخل ہیں. جب رحمت مانگ لی تو سبھی کچھ مانگ لیا. رحمت دے دیجئے. یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، اللہم افتح لی، اے اللہ ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیجئے. اگر یہ ایک دعا قبول ہو جائے پوری طرح، انسان کا بیڑا پار ہو جائے. کیونکہ رحمت میں دنیا کی تمام حاجات بھی آ گئیں، آخرت کی تمام حاجات بھی آ گئیں. وہ مل گئی تو سب کچھ مل گیا. آتنا من لدن کا رحمہ، اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دیجئے. اور پھر وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارا جو معاملہ ہے جس میں ہم گرفتار ہیں کہ توحید کے عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمیں شرک پر مجبور کر رہا ہے، اگر اس کی بات نہ مانیں گے تو ہمیں قتل کر دے گا، اور کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہمارے لیے جو رشد کا راستہ ہے، یعنی رشد کے معنی ہوئے، رشد ایک ایسا عام لفظ ہے کہ کسی بھی کام میں جو صحیح راستہ ہوتا ہے وہ ہے رشد. رشد اور رشد دونوں. اگر آدمی تجارت کر رہا ہے تو اچھے طریقے سے تجارت کرے تو یہ تجارت کا رشد ہے. اگر زراعت کر رہا ہے تو اچھی طرح کرے، یہ زراعت کا رشد ہے. گھر والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس میں جو طریقہ صحیح ہونا چاہیے وہ اختیار کرے تو یہ رشد اور رشد ہے. تو ہمارے لیے رشد کا راستہ، یعنی تمام زندگی کے تمام پہلوؤں میں بھلائی حاصل کرنے کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دیجئے. دیکھو یہ بھی بندگی، یعنی اے اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، تو صحیح راستہ اگر حاصل کرنے کے لیے، ہدایت کا راستہ حاصل کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی مشقت اٹھانی پڑی تو ہم اس کے لائق نہیں ہیں. وہ ہماری استطاعت سے باہر ہے. لہذا آپ راستہ بھی ہمارے لیے ایسا تیار کر دیجئے کہ جو تیار کر دیں آپ، کہ جس میں کوئی دقت زیادہ نہ ہو، پریشانی زیادہ نہ ہو. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اب یہ دعا فرمائیے، کس دل سے کی تھی، کس اخلاص سے کی تھی، کن حالات میں کی تھی، اس دعا قبول فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہ راستہ پیدا کر دیا جو آج تک ایک مثال بنا ہوا ہے کہ 7 آدمی ایک غار کے اندر 309 سال تک پڑے سو رہے ہیں. موت ان کو نہیں آتی، کھانے کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی، اور بیمار وہ نہیں ہوتے،
اور 309 سال تک زندہ ہیں۔ یہ آسان راستہ، بھئی اگر فرض کرو کہ یہ حکم ہوتا کہ ان کو توحید کے اوپر قائم رہنے کے لیے جہاد کرنا پڑتا تو جانیں بھی جاتی ہیں، اگرچہ جان دینا اللہ کے لیے ہوتا، لیکن مانگا تھا کہ یا اللہ میاں آسان راستہ پیدا فرما دیجیے، تو اس سے زیادہ آسان کیا ہوگا؟ پورا زمانہ گزر گیا اس ظالم بادشاہ کا، اور جب بیدار ہوئے تو انقلاب آ چکا تھا شہر کے اندر، تو حی لنا من امرنا رشدا۔ تو یہ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی واقعہ سناتے ہیں قرآن کریم میں، وہ محض ایک داستان نہیں ہوتی، محض ایک افسانہ نہیں ہوتا، اس کی ایک ایک چیز میں سبق ہوتا ہے، اور اس میں سبق ہوتا ہے ہمارے لیے یہ جو سکھایا کہ انہوں نے یہ مانگا تھا، ہم نے یہ کیا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ تم بھی مانگو، تم بھی ہم سے اسی طرح مانگو، اور جہاں تمہیں دشواریاں پیش آ رہی ہوں اور تمہارے سامنے رکاوٹیں ہوں دین پر چلنے کے لیے، تو وہاں ہمیں پکارو، ہم سے مانگو، یہی مانگو، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، ہم کاروبار کریں تو کیسے کریں، بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا، ہم بازار میں نکلتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی، اور نگاہوں کو کیسے بچائیں؟ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، کیسے بچائیں؟ جبکہ پوری مجلس جو ہے وہ غیبتوں سے گرم ہے، کیسے بچائیں؟ تقاضا ہوتا ہے نماز باجماعت کا، اور ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں کسی کو فکر نہیں ہے، تو ہمارے دل میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ غرض سارا ماحول ایسا بگڑا ہوا ہے کہ اس میں ایک تنہا آدمی کیسے اس طوفان کا مقابلہ کرے؟ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی، ارے بھائی اگر مشکل پیش آ رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو کیوں ہم کو نہیں پکارتے؟ کیوں ہم سے نہیں کہتے؟ کہو ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ میں گر گیا ہوں اس ماحول کے اندر، ظلمتوں کا ماحول ہے، تاریکیوں کا ماحول ہے، گناہوں کا ماحول ہے، میں گر گیا ہوں، مجھے بچا لے اس سے۔ تو آپ مانگو گے، صدق دل سے مانگو گے، اخلاص کے ساتھ مانگو گے، تو ممکن نہیں ہے کہ رد ہو جائے۔ کوئی دعا اگر آدمی دنیا کے کسی مقصد کے لیے مانگتا ہے نا، یا اللہ مجھے فلاں ملازمت دے دے، فلاں منصب دے دے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں وہ مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو اگر یہ منصب دے دیا تو یہ اس کو خراب کرے گا، اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا، یہ دوسروں کے ساتھ ظلم کرے گا، نہیں دیتے اللہ میاں۔ اس لیے نہیں دیتے کہ تمہاری مصلحت کے مطابق نہیں ہوتا۔ لیکن اگر تم اللہ سے دین مانگو، صلاح مانگو، گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگو، طاعات اور عبادات کی عمل کرنے کی توفیق مانگو، اور صدق دل سے مانگو، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ میاں قبول کرے؟ دشمنی ہے تمہارے ساتھ اللہ میاں کو۔ تو اس لیے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب جس طرح وہ گر گئے تھے دقیانوس کی سلطنت میں، کفر و شرک میں گر گئے تھے، موت سامنے کھڑی ہوئی تھی،
لیکن انہیں ہمیں پکارا، ہم نے ان کو اس طرح معجزانہ انداز میں اس ظلم و ستم سے بچا لیا۔ تو اس لیے جب کبھی یہ شیطان کا دھوکہ دل میں آئے کہ بھائی اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم صحابہ کرام میں کے زمانے میں پیدا ہوتے تو پھر ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا، لیکن ہم تو ایسے 21ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ہر طرف ظلمتیں بکھری ہوئی ہیں، تو کیسے دنیا سے لڑائی مول لیں؟ تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ ذرا تصور کرو کہ میدان حشر سجا ہوا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم پیش ہوئے ہو، تم سے سوال ہو رہا ہے کہ تم نے دین کے فلاں حکم پر کیوں نہیں عمل کیا تھا، فلاں گناہ کا کیوں ارتکاب کیا تھا؟ جواب دے دو اللہ میاں کو کہ اللہ تو نے پیدا ہی ایسے موقع پہ ایسے زمانے میں پیک کیا تھا جہاں ہر طرف فسق و فجور کا بازار گرم تھا، تو وہاں میں اپنے آپ کو کیسے بچاتا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اگر یہ فرمائے کہ اگر تمہیں مشکل پیش آ رہی تھی مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ میں نے جگہ جگہ قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا میری قدرت پر بھروسہ نہیں تھا؟ کیا میری رحمت پر بھروسہ نہیں تھا؟ کیوں نہیں مانگا مجھ سے اخلاص کے ساتھ؟ کیوں نہیں مانگا؟ کوئی جواب ہوگا؟ لہٰذا اگر کبھی یہ خیال آئے ایک آدمی ہے کسی گناہ میں مبتلا ہے، نہیں چھوڑا جا رہا اس سے، تو یہ تو کرے کم سے کم روز مانگے، چلتے پھرتے مانگے، اٹھتے بیٹھتے مانگے، یا اللہ میں پھنسا ہوا ہوں اپنی رحمت سے مجھے اسے نکال دیجیے۔ کوشش بھی کرے اور اللہ سے مانگے بھی۔ دیکھو ان حضرات نے یہ نہیں کیا کہ وہیں بیٹھے رہتے اسی ماحول کے اندر اور ماحول میں بیٹھ کر مانگتے اللہ میاں سے کہ مجھے نکال دے ان میں سے، اپنی جتنی استطاعت تھی بھاگ کے غار میں گھس گئے۔ اتنا کر سکتے تھے نا، یہ اپنے حصے کا کام انہوں نے کر لیا، باقی اللہ پہ چھوڑ دیا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیّ لنا من امرنا۔ یہی تم بھی کرو، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا قدم بڑھاؤ اور پھر اللہ کو پکارو، اپنے پروردگار کو پکارو، کہو ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیّ لنا من امرنا رشدا۔ اس کے باوجود تو دیکھنا تم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اور اگر بالفرض نہ آیا جبکہ تم نے کوشش بھی جاری رکھی تھی اور اللہ سے مانگتے بھی رہے تھے، تو کم از کم اللہ میاں کے سامنے یہ کہنے کو تو ہوگا یا اللہ ہم نے تو مانگا تھا آپ سے، ہم نے کوشش بھی کی تھی، مانگا بھی تھا۔ تو اللہ میاں اس کو نامراد نہیں کرتے۔ تو یہ ایک اتنا بڑا سبق مل رہا ہے اس واقعے سے بھی اور اس دعا سے بھی جو ان حضرات کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نہیں ڈالی، الہام ہی ہوا اس دعا کا۔ وہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، وہ ہمارے سب کے لیے ہے۔ جب کبھی دشواری پیش آئے اللہ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، منگتے بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے کی کوئی کمی نہیں۔ کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ مانگنے والا چاہیے۔ حضرت والا حضرت حکیم اللہ محترم رحمۃ اللہ علیہ آج ایک مرتبہ یہی مضمون بیان فرما رہے تھے، تو خواجہ عزیز الحسن صاحب نے حضرت نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ جو جھولی پھیلانے والا چاہیے ان کے ہاں دینے کی کوئی کمی نہیں، جھولی پھیلانا والا چاہیے۔ تو حضرت خواجہ صاحب نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت کسی کے پاس جھولی ہی نہ ہو تو کیا کرے؟ تو حضرت نے فرمایا جھولی بھی انہی سے مانگے، جھولی بھی انہی سے مانگے۔ کیا کہ اللہ مجھے تو دعا بھی کرنی نہیں آتی، اللہ دعا بھی مجھ سے کرا دے، صحیح کرا دیجئے۔
خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایسی ایسی دعائیں مانگی وہ مانگتے ہیں جھولی، اللہم انی اسألک خیر المسألہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ۔ تو جب بیٹھو اللہ میاں سے دعا مانگنے کے لیے تو پہلے یہ کہہ دو یا اللہ میاں مجھ سے تو دعا کرنا بھی نہیں آتا، مجھے تو دعا کا بھی سلیقہ نہیں، مجھے اچھی دعا بھی سکھا دیجئے اور اچھے طریقے سے اس کو قبول بھی فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے اب کے ساتھ تعلق خاص عطا فرما دے اور اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر دم اسی کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ شامت اعمال کو دور فرما دے، یا اللہ ہم پوری امت کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، اپنے رحمت شامت اعمال کو ہماری دور فرما دے، یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما، عالم اسلام کے تمام مسائل کو یا اللہ آسانی کے ساتھ حل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا